لکھنی اسلام کے خلاف کتاب تھی، کنونس اسلام سے ہو چکا ہوں، توحید کو مان چکا ہوں، اب محمد کو نبی مانتا ہوں، میں نے کتابیں رکھ دیں۔ کہتے پھر میں نے کہا یا اللہ تو بائبل کا خدا ہے یا قرآن کا خدا ہے، جو بھی ہے اب مجھے 100% سائنس چاہیے، نشانیاں چاہیے کہ کیا ٹھیک ہے، میں وہی مان لوں۔ کہتا اس کے بعد میں سو گیا۔ ناظرین، گیٹ ولڈر کو آپ جانتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چھاپنے کا معاملہ اور حرمت رسول کا معاملہ، پوری دنیا کے جذبات مجروح کرنے کا معاملہ، اس کا جواب میرے خدا نے کتنا پیارا دیا کہ اسی کی پارٹی کا بندہ، اسی کے پارلیمنٹ کا بندہ، جان وین کلورین اس کا نام، وہ پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا اور اب اس نے ایک دوبارہ تازہ انٹرویو دیا ہے اور اس نے اپنے مسلمان ہونے کی وہ بڑی خوبصورت کہانی بیان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک کرسچن فیملی، مذہبی اور عملی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، یعنی ہم چرچ جاتے تھے، بائبل پڑھتے تھے، بائبل کے نام رکھتے تھے، بالکل ایک ریلیجیس عیسائی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، خوشحال فیملی تھی۔ جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی ان ریلیجن کا شعبہ چنا، پھر میں نے پڑھا، مختلف مذاہب کو پڑھا۔ اسی دوران 9/11 کا واقعہ ہوا، کچھ اور ایسے واقعات ہوئے کہ میں مسلمانوں کے خلاف ہو گیا، ان کے نبی کے خلاف ہو گیا، قرآن کے خلاف ہو گیا، اور جب یہ کچھ واقعات میرے ملک میں ہوئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس خطرے سے دنیا کو اور اپنے ملک کو بچانا چاہیے، اسی لیے میں نے ایک فریڈم پارٹی بنائی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام کے خلاف کتاب لکھوں گا۔ کتاب جو میں نے لکھنی تھی وہ سیاسی کتاب نہیں تھی، میں ایک مذہبی کتاب لکھنا چاہتا تھا تاکہ میں بتاؤں دنیا کو کہ ایز اے ریلیجن اور ایز اے مذہب ہی اسلام جو ہے یہ ایک فیک ہے، ایک جھوٹ ہے، اور جو اس کے خیالات تھے۔ کہتے میں نے کہا کہ میں ایک چیپٹر لکھتا ہوں جس میں عیسائیت میں اور اسلام میں تصور خدا کو دکھاتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے مختلف اسکالرز کو ای میلز بھیجی۔ ایک اسکالر کیمبرج یونیورسٹی کے حکمت مورو مجھے مل گئے، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے میری میل کا جواب بھی دیا، میں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ میں جب بائبل پڑھتا تھا تو ایک اشکال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا، وہ تھا تثلیث کے بارے میں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک طرف ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے، صلیب پہ چڑھ گئے، وفات پا لی انہوں نے، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک خدا بھی ہے اور فوت بھی ہو رہا ہے؟ یا تو وہ اٹرنل ہوگا، وہ دائمی ہوگا، وہ امورٹل ہوگا، یا پھر وہ اگر خدا نہیں ہے تو وہ مرے گا۔ خیر میں اس پہ مطمئن ہو گیا، میں نے کہا تم اتنے سمارٹ انف نہیں ہو، ذہین نہیں ہو، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آتی، گیٹ اسائیڈ اور کنٹینیو۔ میں عیسائیت پہ اپنا جاری و ساری رہا۔ اب جب میں نے قرآن پڑھا، یہاں مجھے توحید کی آیات نے کنونس کر لیا، وہ جو گرہ اور پیچیدگی میرے ذہن سے کھلتی نہیں تھی عیسائیت میں، بائبل میں، وہ یہاں مجھے بالکل کنونس ہو گیا میں کہ خدا ایک ہے۔ اور پھر میں نے اس کے لیے جب بائبل کو دوبارہ سے اسٹڈی کیا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ قرآن دیتا ہے، بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو مجھے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور یہ جو جدید ٹیسٹامنٹ ہے، یعنی بائبل جدید، بائبل قدیم، دونوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ مل گیا کہ خدا ایک ہے، اور جدید میں بھی وہ کہتا مجھے مل گیا۔ میں نے کہا یہ تو سیم بات ہے قرآن اور بائبل کی، تو میں کنونس ہو گیا، میں نے کہا خدا تو ایک ہے۔ اب میں نے سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا، اور سیرت کے لیے مجھے کتاب ملی مارٹن لنکس کی لائف آف دا پرافٹ۔ کہتا بہت کنونسنگ کتاب، اس میں پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وار لاڈ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرینڈ بھی ہیں، ایک دوست بھی ہیں، ایک شوہر بھی ہیں، ایک باپ بھی ہیں۔ ان کی مجھے وہ انسانی کیفیات نظر آئیں۔ میں نے واقعہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کے قتل کا، شہادت کا، جو ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے پیسے دے کر کروایا تھا ویشی سے، اور پھر کہتا ہے کہ وہ جو کیفیت تھی ان کے ناک کاٹنے کی، کان کاٹنے کی، مسلح کرنے کی، مسح کرنے کی، لاش بہت ہیبت ناک مجھے لگی۔ میں پڑھتا گیا، فتح مکہ کا چیپٹر آ گیا، میں نے کہا لیجئے بھائی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا اقتدار مل گیا ہے، آپ کے پاس سلطنت آ گئی ہے، حکومت آ گئی ہے، اب کم از کم ہندہ سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، اور اس لیے ضرور لیا جائے گا کہ انسان کی اتنی بے حرمتی یہ بتایا جائے گا۔ لیکن میں حیران ہوا جب فتح مکہ کے بعد میں پڑھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، ہندہ کے لیے بھی معافی ہے، ابو سفیان کے لیے بھی معافی ہے، ابو سفیان کے گھر میں آنے والوں کے لیے بھی معافی ہے، دروازہ بند کر لینے والوں کے لیے بھی معافی ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی معمولی انسان نہیں، یہ عظمت اور یہ کریکٹر یہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ نبی ہو سکتے ہیں، پرافٹ ہو سکتے ہیں۔ اور جب یہ بات میں نے کہی تو میں چونک گیا، اندر سے ہل گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ توحید کا پہلے اقرار کیے بیٹھے ہو اور اب محمد کو بھی نبی ماننے لگے ہو، اور چلے تھے تم اسلام کے خلاف کتاب لکھنے۔ میں نے کہتا فوراً کتابیں بند کی، پڑھنا بند کیا، ساری کتابیں اٹھا کے شیلف پہ رکھ دی۔
کچھ وقت گزرا، ایک دن اچانک شیلف سے کتابیں مجھ پر گریں، اور جو کتابیں گریں ان میں ایک قرآن مجید بھی تھا۔ قرآن مجید میرے ہاتھ میں آیا، قرآن مجید کھلا، اور ایک جو پیج میرے سامنے کھلا، جو آیت میں نے دیکھی وہ آیت تھی کہ اٹس ناٹ دا آئیز دیٹ آر بلائنڈ بٹ دا ہارٹس، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے آیت پڑھی میں نے کہا یہ تو میری اندر کی کہانی اس آیت میں آ گئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ کتاب لکھو اسلام کے خلاف؟ تمہیں کس نے کہا تھا قرآن پڑھو؟ تم نے کس نے کہا تھا کہ تثلیث کو دیکھو اور توحید کو سمجھو؟ خود تم سارا کرتے رہے، خود تم نے سیرت پڑھی ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں سارا کچھ دیکھ چکی ہیں، لیکن تمہارا دل ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو میری سٹوری ہے۔ میں ہل گیا۔ میں نے یہ پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب آپ بائبل کے خدا ہو یا قرآن کے خدا ہو، لیکن مجھے 100% سائنس چاہیے، نشانیاں چاہیے، اب میں کہاں جاؤں؟ کہتا یہ کہہ کے میں سو گیا۔ جب میں سو کے اٹھا تو مجھے محسوس ہوا میری دعا قبول ہو چکی ہے، کیونکہ اتنا اطمینان میرے اندر اتر آیا، اتنا سکون، ایسی کیفیت میری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے وہ سائنس مل گئے، نشانیاں مل گئی، مجھے توحید مل گئی، مجھے نبی کی رسالت مل گئی، اور پھر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اس نے ساری کہانی بیان کی، پھر ساری اپنی باتیں بیان کی کہ کس طرح سیاست میں اسے مشکلات کا سامنا ہوا، کس طرح اس پہ آوازیں کسے گئے، گھر سے کیا مشکلات سامنے آئیں، والدین کی طرف سے، وہ ساری اس نے باتیں کی۔ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں سرچ کر کے یوٹیوب سے۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کا جب جواب آتا ہے تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے، پھر وہ گیٹ ولڈر کو اس کے اپنے ملک سے، اپنے ساتھی سے، اپنی کتاب سے جواب دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا جواب ہوتا ہے، اور جب میرے خدا کا جواب آتا ہے پھر سب کو لاجواب کر دیتا ہے۔